So there are certain assumptions of Malthus theory. Malthus کی جو تھیوری تھی وہ کچھ مفروضات پہ قائم تھی، اور ان میں سے پہلا مفروضہ یہ تھا کہ جو پاپولیشن آلویز انکریزز فاسٹر دین فوڈ اینڈ ادر ریسورسز. وہ یہ سمجھتا تھا، جو دور اس نے دیکھا تھا کہ پاپولیشن ہمیشہ زیادہ رفتار سے بڑھتی ہے ایز کمپیئر ٹو فوڈ ریسورسز اینڈ ادر ریسورسز. اور دوسری جو ایزمپشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کا یہ خیال تھا کہ انسانوں کی آبادی بھی ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے کہ دوسرے بہت سے جانوروں کی آبادی بڑھتی ہے، اور ان کی آبادی بھی اس قدر زیادہ ہو سکتی ہے چونکہ وہ پھر شکار کا شکار ہوتے ہیں اور بڑے جانور ان کو شکار کر لیتے ہیں. تو اگر وہ تو قدرت ان کو کنٹرول کرتی ہے تو انسان بھی ویسے ہی بریڈ کرتے ہیں. دیٹ واز اے اسٹرینج ایزمپشن. اور تیسری چیز یہ تھی کہ پاپولیشن آلویز انکریزز when means of subsistence increase. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی آبادی تب ہی بڑھی ہے ہمیشہ جب فوڈ کی اویلیبلٹی بڑھی ہے اور انسان کے جو وسائل ہیں وہ بڑے ہیں تو وہ زیادہ پاپولیشن کو سسٹین کر سکیں، اس لیے دنیا کی آبادی بڑھی ہے. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ پہلے وسائل بڑھتے ہیں اور پھر زیادہ آبادی ہوتی ہے، اور اگر کبھی پہلے آبادی بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے لڑائیوں کی وجہ سے پاپولیشن دوبارہ اسی لیول پہ آ جاتی ہے اور قدرت اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ سائز آف پاپولیشن از بیسیکلی ڈیٹرمنڈ بائی دا مینز آف سبسسٹنس، کہ جتنے کسی ملک کے وسائل زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ وہ پاپولیشن کو سسٹین کر سکتے ہیں اور وہ پاپولیشن پھر سٹیبل رہتی ہے. اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر بہت سے ممالک اور بہت سے لوگوں نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ فوڈ سپلائی، چونکہ جو زمین ہے اس کی جو بنیادی ایزمپشن تھی وہ ڈیمنیشنگ ریٹرنز ٹو اسکیل کے اوپر تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے ایک خاص مقدار سے زیادہ پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک ٹول ہے یا ایک مشین ہے تو اس سے ایک خاص مقدار سے زیادہ پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی، اور جب آپ اس پہ فردر لیبر کو لگائیں گے، فردر اس سے چیزوں کو پروڈیوس کریں گے تو ہر نئے لیبر کی جو پروڈکشن ہے وہ پہلے سے کم ہوگی. یہ لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرن کی بنیاد پہ اس نے یہ سمجھا کہ چونکہ دنیا کے وسائل محدود ہیں اور زمین بھی محدود ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اور اس کا جو ریٹرن ہے پہلے سے زیادہ کم ہوگا، اور اگر پاپولیشن بڑھتی رہی تو پاپولیشن اس کو کراس کرے گی ریسورسز کو بہت زیادہ اس کے مقابلے میں، اور امبیلنس کریٹ ہوگا اور الٹیمیٹلی ہنگر اور سٹارویشن ہوں گی. یہ اس کی بنیادی ایزمپشنز تھی. نیکسٹ لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو چیزیں پرپوز کی تھیں، جن چیزوں کو ایزیوم کیا تھا، ان میں سے کتنی باتیں درست نکلیں. آج تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اس نے یہ جو باتیں کہی تھیں کہ پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، ریسورسز کم رفتار سے بڑھتے ہیں، دنیا بھوک کا اور لڑائیوں کا اور قحط کا اور آفات کا شکار ہوگی. آج ہمارے پاس اتنا وقت گزرنے کے بعد ٹائم بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے اور ریسورسز بھی ہیں کہ ہم جج کر سکیں کہ اس کی باتیں کس حد تک درست تھیں.